الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالقصاء اليماني فغطيني به. فأتيته بالقصاء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساب. فأقبل الحسن نحو الكساب فقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساب؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوري قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساب فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية
فقلت نعم ها أمام لديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيم وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بذرتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء ولما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالحهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منير ولا شمسا مزية ولا فلقا يدور ولا بحرا يجري ولا فلقا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي وما تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي
پانی ذرا خیموں میں لاؤ غازی، پانی سکینہ کو پلاؤ، پانی ذرا خیموں میں لاؤ غازی، پانی سکینہ کو پلاؤ، بچوں کو تم چہرہ دکھاؤ غازی، پانی سکینہ کو پلاؤ، پانی ذرا خیموں میں لاؤ غازی، پانی سکینہ کو پلاؤ، جب تک نہ پیاس بجھی خیمے کے دم پہ کھڑی ہوتی ہے پوزا اٹھائے، اصغر کو دیکھتی ہے سب سے یہ پوچھتی ہے میرے چچا کیوں رہائے، پانی اسے یا عباس پانی اسے لا کر پلاؤ غازی، پانی سکینہ کو پلاؤ، پانی ذرا خیموں میں لاؤ غازی، پانی سکینہ کو پلاؤ، بولو عباس جری کیوں اتنی دیر ہوئی، بچوں کو آ کر سنبھالو، کرتے ہیں یاد تمہیں پہلا کے ہاتھ انہیں سینے سے اپنے لگا لو، دیکھا نہیں یا عباس دیکھا نہیں جب سے عذاب غازی، پانی سکینہ کو پلاؤ، پانی ذرا خیموں میں لاؤ غازی، پانی سکینہ کو پلاؤ، ہلنے لگا عرش بڑی رونے لگی کربلا، لاکھوں قاتلوں میں تھا مگر یہ سچ ہے باخدا، کوئی نہ حسین اور خدا کے گھر بھی آنا تھا، خدا کے گھر بھی آنا تھا، سجدے حسین دے، ہاں سجدے حسین دے، سجدے حسین دے، لبوں پہ تھی یہی صدا، تھی یہی صدا، لے اے میرے اللہ اب تیرے حوالے، مالک تیرا بندہ اب تیرے حوالے، ارے زندگی سے سیر ہو چکا، کر رہا ہوں آخری سجدہ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، عصر کی سنتا ہوں صدائیں اذاں، آخری دینا ہے مجھے امتحان، چاروں طرف دین کی نا برچیاں ہے یا میرے قتل کی تیاریاں، جانتے ہیں کس نواسا ہوں میں، جانتے ہیں کس لیے آیا ہوں میں، تیرا ہی پیغام سناتا ہوں میں، پھر بھی ستم کے ہی نشانہ ہوں میں، لے اے میرے اللہ اب تیرے حوالے، مالک تیرا
بیٹے کے قاتلوں سے ایک باپ پوچھتا ہے، بیٹے کے قاتلوں سے ایک باپ پوچھتا ہے، کوئی مجھے بتا دے لاشا کہاں پڑا ہے، اکبر میرا کہاں ہے، بیٹے کے قاتلوں سے ایک باپ پوچھتا ہے، پیاسے کو بے وطن کو اتنا تو مت ستاؤ، چل چل کے تھک گیا ہوں، لوگوں مجھے بتاؤ اب اور کتنا باقی مقتل کا فاصلہ ہے، اکبر میرا کہاں ہے، بیٹے کے قاتلوں سے ایک باپ پوچھتا ہے، بیٹے کے قاتلوں سے ایک باپ پوچھتا ہے، ماں کو بغیر دیکھے بیٹا گزر نہ جائے، پہنچا دو مجھ کو جلدی مظلوم مر نہ جائے، آواز آ رہی ہے وہ ہچکی لے رہا ہے، اکبر میرا کہاں ہے، بیٹے کے قاتلوں سے ایک باپ پوچھتا ہے، بیٹے کے قاتلوں سے ایک باپ پوچھتا ہے، غازی کو تم نے مارا میں چپ رہا نہ بولا، اکبر کو مارا نیزا میں چپ رہا نہ بولا، تم سے سوال کر لوں اتنا تو حق میرا ہے، اکبر میرا کہاں ہے، بیٹے کے قاتلوں سے ایک باپ پوچھتا ہے، کوئی مجھے بتا دے لاشا کہاں پڑا ہے، اکبر میرا کہاں، نام حرم کو ہر بار ٹپکتا تھا لہو، اشک رواں سے زندان لرزتا تھا، زندان لرزتا تھا، سکینہ کی فغاں سے اللہ جانے کہاں ہو اے بابا، اللہ جانے کہاں ہو اے بابا، اللہ جانے کہاں ہو اے بابا، بابا کتنی راتیں گزر گئی بابا، اللہ جانے کہاں ہو اے بابا، چھوٹے سے سن میں قیدیے زندان ہو گئی، چھوٹے سے سن میں قیدیے زندان
اللہ جانے کہاں ہوا ہے بابا، اللہ جانے کہاں ہوا ہے بابا، کیا کیا خلق کیا کیا نہ خلق کل میں حقارک سے رہ گئی، میں بے کسی سے دیکھ کے منہ سب کا رہ گئی، کرتا پھٹا ہوا میری پہچان ہو گئی، کرتا پھٹا ہوا میری پہچان ہو گئی، بابا میں کیوں نہ آپ پہ بابا میں کیوں نہ آپ پہ قربان ہو گئی، اللہ جانے کہاں ہوا ہے بابا، اللہ جانے کہاں ہوا ہے بابا، در آہ کی تو شمر پکارا خاموش ہو، اور چپ ہوئی تو بے پدری نے کہا کہ رو، ان آفتوں میں گر کے پریشان ہو گئی، ان آفتوں میں گر کے پریشان ہو گئی، بابا میں کیوں نہ آپ پہ بابا میں کیوں نہ آپ پہ قربان ہو گئی، اللہ جانے کہاں ہوا ہے بابا، اللہ جانے کہاں ہوا ہے بابا، ہائے فرزند پیغمبر پہ وہ عاشور کی رات منہ چھپانے لگی گھبرانے لگی نہر فرات، سو گئے بانٹ کے شبیر جو مقتل میں حیات، فاطمہ گئی صحرا میں غم و رنج کے ساتھ، کیا صدا آتی تھی اس وقت میں سناتا ہوں، صدا شہیدوں کی کیا تھی وہی سناتا ہوں، اماں میں پیاسا ہوں، اماں میں پیاسا ہوں، بنت رسول پہلے گئی جانب فرات، کیا دیکھتی ہیں خاک پہ دو ہیں بری دہات، ساحل پہ جسم پہ تیروں کی کائنات، دیکھا جو ماں کو آ گئی غازی کے لب پہ بات، اماں میں پیاسا ہوں، اماں میں پیاسا ہوں، ایک لاش قتل گاہ میں اتنی
رہی تھی باجھ سے خوار شیر کی، زہرا کا دل الٹ گیا آواز جب سنی، اماں میں پیاسا ہوں، اماں میں پیاسا ہوں۔ مقتل میں ایک جوان جو سینہ فگار تھا، زہرا پکاری یہ تو ہے تصویر مصطفیٰ، روئی تڑپ کے بولی میرے لال کیا ہوا، ایک آہ بھر کے لاش اکبر نے دی صدا، اماں میں پیاسا ہوں، اماں میں پیاسا ہوں، بلا سکینہ کو کوئی زندان سے جا کے سر عباس آتا ہے، کہا زینب سنبھالو بیویوں چادر، سر عباس آتا ہے، اور یہ غیرت کا خدا ہے، اس کی غیرت کا تقاضا تھا، کھلا سے دیکھ کے نیزے سے جو یہ سر گراتا تھا، ہر نہیں ہے پاس گئے چادر، تو رکھ لو ہاتھ ہی سر پہ، سر عباس آتا ہے، اور مجھے اٹھنا پڑے گا بیبیوں تعظیم کو اس کی، میں ماں ام البنی کی سمت سے غازی کو چوموں گی، ارے سنبھالے سے کوئی آنو محمد کے یہاں پہ، سر عباس آتا ہے، مقتل میں لاش باپ کی جب سر کٹی ملی، تھی عمر 4 سال کی بچی تڑپ گئی، بیٹی جب اپنے باپ کو پہچان نہ سکی، آواز یا ابا کی یتیمان رو کے دی، لاشا غریب باپ کا بولا نہ شیب میں،
سکینہ نشیب میں، بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں، لکھا ہے راویوں نے وہ منظر بڑا عجیب، جنگل وہ کالی رات، وہ غربت وہ غم نصیب، آواز سن کے باپ کی پہنچی جو ہی قریب، حالت پدر کی دیکھ کے روئی بہت غریب، بیٹی کے ساتھ باپ بھی رویا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں، بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں، آگے بڑھی حسین کی مظلوم غم زدہ، تیروں سے جسم باپ کا دیکھا بھرا ہوا، گھبرا کے تیر جسم سے کرنے لگی جدا، کم سن تھی کوئی تیر نہ اس سے نکل سکا، پایا نہ جب حسین کا سینہ نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں، اپنے بدر کی لاش پہ لے لے کے سسکیاں، وہ اپنا درد باپ سے کرنے لگی بیان، رخ پر بنی ہے صاف جو ظالم کی انگلیاں، بچی نے جب دکھائے تماچوں کے کچھ نشان، زخمی بدن حسین کا ترپا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں، کہتی تھی میں یتیم ہوں مجھ پہ نوار کر، کی منتیں بہت کہ ذرا انتظار کر، میں دے رہی ہوں شمر کو بوندے اتار کر، چھینے ہے بے رحم نے مگر مجھ کو مار کر، لے کر پدر کے پاؤں کا بوسہ نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں، بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نشیب میں، روئی
یتیم سکینہ نشیب میں لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا بحولہ ودنا بطولہ مانع کل عظیمت وعزل وکاشف کل غنیمت وفضل احمدہ علی عواطف کرمہ وسوابغ نعمہ وأؤمن به أولا بادیا واستهديه قریبا ہادیا وأتوکل علیہ کافیا ناصرا ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی نبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید والقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات وکان اللہ غفورا رحیما صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر سورہ فرقان قرآن کا 25واں سورہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن کی، اور اس کی جو ہے وہ 70 نمبر کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پہلی تقریر میں موضوع بیان کر دیا تھا کہ دعا کے حوالے سے گفتگو ہوگی، لیکن پہلی تقریر مقدمتاً گزر گئی، دوسری تقریر مصادف و شہادت سامن الحجج امام رضا علیہ السلام کی مناسبت سے کل گزر گئی، تو موضوع کا انعقاد نہیں ہو پایا۔ آج کی مجلس اور کل آخری مجلس اور اپنے موضوع پہ گفتگو کروں گا۔ دعائے کمیل کے اندر 6 گناہوں کا جو تذکرہ کیا امیر کائنات نے، اللہم اغفر للذنوب التی تحتک الاسم، اللہم اغفر للذنوب التی تنزل النقم، اللہم اغفر للذنوب التی تنزل البلاء، اللہم اغفر للذنوب التی تقطع الرجاء، اللہم اغفر للذنوب التی تحبس الدعاء۔ یہ 6 گناہوں کا جو تذکرہ ہے، معصوم کے کلام کی تفسیر سوائے معصوم کے اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ یہ 6 گناہ کا جس کا تذکرہ مولا کائنات نے دعائے کمیل کے اندر کیا، اس کی تفسیر کون کر رہا ہے؟ مولا کائنات کی کنیت ابو الحسن، نام علی ابن ابی طالب۔ تو اس دعا کے امیر المومنین کے اس کلام کی تفسیر کون کر رہا ہے؟ اس کی کنیت ابو الحسن ہے، نام علی ابن الحسین ہے۔ یعنی دادا نے دعا کے اندر گناہوں کا تذکرہ کیا اور پوتے نے آ کے ان گناہوں کی تفسیر بتا دی کہ اس گناہ کے اندر کون کون سے گناہ شامل ہیں۔ انشاءاللہ چوتھے امام کی روایت کو پڑھوں گا، لیکن اس سے پہلے جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام بنایا، اس کے حوالے سے ایک گفتگو کہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ من آمن و تابا وعمل عملا صالح، 3 کام جو بھی شخص کرے گا، توبہ کرے اپنے گناہوں کی، ایمان لائے، وعمل عملا صالحا، اور نیک اور صالح عمل کو انجام دے۔
اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا. ان اللہ لا یخلف المیعاد. کبھی اللہ کے وعدے میں وعدہ خلافی نہیں پاؤ گے. اللہ نے وعدہ کر لیا کہ جو بھی توبہ کرے گا، ایمان لائے گا، اعمال صالح کرے گا، اللہ کا وعدہ کیا ہے اس کے لیے؟ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اللہ ان کے گناہوں کو نیکی میں بدل دے گا. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو بہت زیادہ غفور اور رحیم ہے. تو یہ آیت ہمارے لیے پیغام دے رہی ہے کہ توبہ کرو اپنے گناہوں پر، ایمان لے کے آؤ. ایمان کس پہ لے کے آنا ہے؟ اللہ پر، رسول پر، قیامت پر، قرآن پر، انبیاء کے جو کہ ہمارے نبی سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے اوپر، اور علی و اولاد علی کی ولایت پہ ایمان لانا. یہ جو کہا گیا ہے کہ آمنا، اس پہ ایمان لانا. عاملہ صالحاً کیا ہے؟ عاملاً صالحاً، عمل صالح ہر کام عمل صالح نہیں ہے. عمل صالح الگ چیز ہے. غریب کی مدد کرنا اچھا کام ہے، لیکن اگر چوری کر کے غریب کی مدد کی جائے تو یہ عمل صالح نہیں ہے. مزاح المومن عبادت ہے، عمل صالح ہے. لیکن توہین کرنا، یہ عمل، ایسا مذاق کرنا کہ جس سے اس کی توہین ہو جائے، یہ عمل صالح نہیں ہے. اب آ جائیں آیت کے پہلے جملے کے اوپر کہ توبہ کریں، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں. اسی لیے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا کہ آج جو دعا کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے اس میں یہ ساری باتیں آئیں گی کہ دیکھیں جب تک انسان کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں یہ جو کر رہا ہوں گناہ ہے، توبہ کیسے کرے گا؟ توبہ تو وہی کرے گا نا کہ جس کو اپنی مسٹیک پتہ ہو، جس کو اپنی غلطی پتہ ہو، جس کو اپنی خطا کا پتہ ہو کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ غلط ہے، تبھی تو توبہ کرے گا نا. لیکن جب جس کو یہی نہ پتہ ہو کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں غلط ہے، تو بھی توبہ کیسے کرے گا؟ اور توبہ خالی کلہ پیٹنے کا نام نہیں کہ انسان توبہ کر لے، کہ جیسے ہمارے معاشرے میں رائج ہے کہ اللہ جھوٹ نہ بلوائے، یہ کہہ کے جھوٹ بول دیتے ہیں. غیبت کی، اس کے بعد توبہ کر لی. یہ توبہ سے توبہ نہیں ہو جاتی. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کا مطلب ہے کہ صدق دل سے خدا کی بارگاہ میں اپنے کیے ہوئے کام کے اوپر پشیمان ہو، اور خدا کی بارگاہ میں یہ وعدہ کرے کہ آئندہ یہ کام نہیں ہوگا. اگر صبح کہ اپنے توبہ کرنے سے توبہ خالی نہیں ہو جاتا، بلکہ انسان صدق دل سے وعدہ کرے. نماز قضا ہو گئی ہے، جان بوجھ کے نہیں. مثلا رات کو انسان تھک کے سویا، نماز قضا ہو گئی، اگرچہ اس کا مواخذہ نہیں ہے، جان بوجھ کے میں نے قضا نہیں کی، لیکن پھر بھی توبہ کرو اور خدا کی بارگاہ میں یہ عہد کرو کہ پروردگار آج تو ہو گئی، انشاءاللہ آئندہ ایسی کوتاہی نہیں ہوگی. اور جان بوجھ کے قضا ہو جائے تو اپنے اوپر کچھ پابندیاں لگاؤ. ایک شخص آیا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پاس، کہا مولا مجھ سے جو نا گناہوں پہ کنٹرول نہیں ہوتا، گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، میں کیا کروں کہ میں گناہ نہیں کروں؟ امام نے کہا کہ دو کام کر، اس کے بعد جو مرضی چاہے گناہ کر لے. وہ آدمی بڑا خوش ہوا، چلو گناہ کرنے کا بھی کوئی پرمیشن مل رہا ہے کہ یہ کام کر لو، اس کے بعد جو گناہ کر لو. کہ جیسے آج کل کے مومنین سمجھتے ہیں کہ 2.25 مہینے عزاداری کر لی اور 9 ربیع الاول کو جو خرافات کرنے، جو گناہ کرنا ہے کر لو، کیونکہ 2.25 مہینے تو تم نے سینہ کوٹ لیا نا، 2 مہینے 10 دن تو تم نے حسین پہ آنسو بہا لیے نا. 9 ربیع الاول کو جو مرضی گناہ کر لو، فلمیں دیکھ لو، گانے سن لو، گناہ معاف ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے. امام نے کہا کہ تجھ سے گناہ پہ کنٹرول نہیں ہوتا. کہا مولا میں کنٹرول نہیں کر پاتا، کیا کروں؟
امام نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس دو کام کرو، ایک یہ کہ اللہ کی نعمتیں استعمال کرنا چھوڑ دو، کھانا چھوڑ دو، اور دوسرا یہ کہ ایسی جگہ چلا جا کہ جہاں پہ اللہ نہ ہو، وہاں جا کے جتنا مرضی گناہ کر لو۔ اس نے کہا مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا میں جو کچھ اگ رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، سب اللہ کی نعمت ہے۔ آکسیجن جو میں سانس لے رہا ہوں، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو میں آکسیجن سانس لے رہا ہوں یہ بھی تو خدا کی نعمت ہے نا۔ یہ جو پنکھا چل رہا ہے، آپ کو ٹھنڈی ہوا مل رہی ہے، یہ بھی تو خدا کی نعمت ہے نا۔ یہ جو میں کھانا کھاتا ہوں، صبح ناشتہ کرتا ہوں، یہ بھی تو خدا کی نعمت ہے نا۔ یہ بیوی بچے یہ خدا کی نعمت، یہ والدین خدا کی نعمت، تو خدا کی نعمت سے کیسے فرق؟ کہا مولا یہ تو ممکن نہیں ہے۔ امام نے کہا تو پھر ایسی جگہ چلا جا کہ جہاں پہ تجھے خدا نہ دیکھے، جتنا مرضی گناہ کر لے۔ کہا پر اے فرزند رسول، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پہ خدا نہ ہو، تو میں کیسی جگہ، کون سی جگہ جاؤں کہ جہاں پہ گناہ نہیں کر سکتا، گناہ کر لو خدا نہ ہو۔ امام نے کہا کہ جب پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، نہ تو نعمت چھوڑ سکتا ہے، نہ تو کسی ایسی جگہ جا سکتا ہے کہ جہاں پہ خدا نہ ہو، تو پھر خدا کی عبادت کر لے۔ یہ مجلس حسین کی برکت ہے، یہ عزاداری کی برکت ہے کہ یہاں پہ آنے کے بعد علم بڑھتا ہے، تقویٰ بڑھتا ہے، اور رغبت بڑھتی ہے عبادت کی طرف۔ حسین وہ خدا کا معجزہ ہے۔ ربط مصائب میں یہ جملے آئیں گے، میں تو ابھی خالی اپنی گفتگو شروع کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ذکر حسین میں یہ برکت ہے کہ لوگوں کی زندگی بدل دیتا ہے۔ اہل بیت کے کلام میں یہ برکت ہے۔ میں 1 گھنٹہ تقریر کرتا جاؤں اور اب آپ کو سمجھاتا جاؤں، آپ کو نہ مزہ آئے گا نہ سننے میں دلچسپی ہوگی، لیکن جب میں کہوں کہ قال الصادق قال الباقر، آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے، میرے مولا نے کہا ہے۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ ہمارے ماننے والے ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنائے گئے ہیں، تو یہ مٹی کا تعلق ہے تو اسی مٹی کے ساتھ کہ جب امام کا تذکرہ آ جائے، ابن عباس کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ کے زمانے میں ہمیں یہ پہچاننا ہوتا تھا نا کہ کون منافق ہے اور کون مومن ہے، تو اس کے سامنے ہم علی کا ذکر کرتے تھے۔ اگر اس کا چہرہ بگڑ جائے تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ منافق ہے، اور اگر اس کا چہرہ پہ مسکراہٹ آ جائے ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ مومن ہے۔ تو یہ نادرہ کا ریکارڈ تو اب بننا شروع ہوا ہے، یہ ڈی این اے ٹیسٹ تو اب شروع ہوا ہے۔ 1400 سال پہلے ڈی این اے ٹیسٹ اللہ نے بتا دیا کہ کسی لیبارٹری میں جا کے ڈی این اے ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ذکر علی کرو، ابھی پتہ چل جائے گا کتنی محبت رکھتا ہے یہ۔ تو یہ کمال ہے اہل بیت کا کہ ذکر اہل بیت کی برکت یہ ہے کہ آج کا دن ہے اور کل کا دن ہے، اور 6 گناہوں کا تذکرہ جو امام نے کیا ہے، کوشش کروں گا کہ آج 3 ہو جائیں اور کل 3 ہو جائیں تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ بڑوں کو تو میں گمان بھی نہیں کر سکتا کہ وہ میری بات کے سامع بنے، بہرحال بزرگ ہیں اور سب متدین ہیں۔ میں تو اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، میرے بچے جو بیٹھے ہیں نا ان سے مخاطب ہوں۔ اب میں عمر کی اس حصے میں داخل ہو چکا ہوں کہ مخاطب بھی کر سکوں، نصیحت بھی کر سکوں اور وصیت بھی کر سکوں، کیونکہ اب ویسے تو ہمارا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہاں تک تو عمر سے ہمارا تعلق ہے کہ میں عمر کے اس اسٹیج پہ پہنچ گیا ہوں کہ اپنے بچوں کو مخاطب کر کے کہہ سکوں کہ بڈھے کی بات سنو، کیونکہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، میں کچھ بات اپنی طرف سے کرتا ہی نہیں سوائے آیات اور روایت کی، کیونکہ میری بات، میرے کلام میں کوئی اثر نہیں، اثر ہے تو یا خالق کے کلام میں ہے یا خالق کے بعد جو کلام ہے فوق المخلوق معصومین کے کلام میں ہے۔ یہ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں، یہ دعائے کمیل کا پہلا جملہ کہ اللہم اغفر لذنوب التی تحتک الاسم، کہ پروردگارہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جو عصمت کی پردوں کو چاک کر دیتے ہیں۔ خدا اتنا غفور و رحیم ہے، اگر کبھی انسان اس پہ سوچے نا تو آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے۔ ہمارے ساتھ کوئی بدتمیزی کر دے، کوئی برا کر دے، میں 4 جگہ بیٹھ کے بتاتا ہوں اس نے بدتمیزی کی، اس نے میرا مال کھا لیا، اس نے فنا کر لیا، اور صبح سے لے کے بستر پہ جانے تک کتنی مرتبہ معصیت پروردگار کرتے ہیں، لیکن خدا
بندوں کے سامنے ہماری عزت رکھتا ہے، وہ ہمارے گناہوں کو اتنا چھپاتا ہے. اللہ کا نام ہے نا غفار الذنوب ستار العیوب، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ خطاؤں کو چھپانے والا ہے. اللہ اتنا گناہ چھپاتا ہے انسان کا کہ جو کرامن کاتبین کندھے پہ آ کے بیٹھتے ہیں نا، نامہ اعمال میں آپ کی اور ہماری نیکیوں غلطیاں لکھتے ہیں، جو ایک مرتبہ آ جائے پھر وہ زندگی میں دوبارہ نہیں آتا. چاہے 100 سال زندگی کرو، چاہے 950 سال زندگی کرو، جو ایک مرتبہ فرشتہ آ گیا دوبارہ نہیں آتا. خدا اتنے عیب چھپاتا ہے، فرشتوں سے چھپا رہا ہے. بعض لوگ جو ہیں جو در اہل بیت سے وابستہ نہیں ہوتے یا مجلسوں میں نہیں آتے، وہ بعض دفعہ بے وقانہ حرکتیں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم بہت دیندار ہیں، دین جھاڑ رہے ہیں. اللہ جب تمہارے عیب چھپاتا ہے تو تمہیں بھی اپنے عیب چھپانا چاہیے. غیبت کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن وہ آدمی کے جو متجاہر بالفسق کو کھلم کھلا گناہ کر رہا ہو، شریعت کہتی ہے اس کی غیبت کرو، جائز ہے. ایک آدمی جو ہے سرعام جھوٹ بولتا ہے، آپ اس کے پیٹھ پیچھے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ وہ تو خود سب کے سامنے جھوٹ بولتا ہے. ایک آدمی شراب پی رہا ہے سب کے سامنے، شریعت کہتی ہے تم اس کی غیبت کر سکتے ہو، لیکن اگر گھر کے اندر بیٹھ کے پی رہا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ تمہیں اجازت نہیں ہے، وہ گھر کے اندر چھپ کے پی رہا ہے. اور بعض لوگ ہیں بڑے فخر سے کہتے ہیں مولانا میں تو پہلے نماز پڑھتا ہی نہیں تھا، مولانا میں نے آج تک کبھی روزہ نہیں رکھا. یہ مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ جب تک تم نے نہیں بتایا تھا تو میرے نزدیک میری نظر میں تمہاری ایک اہمیت تھی، ایک عزت تھی. لیکن جب تم نے یہ کہا کہ مولانا میں نے تو آج تک کبھی روزہ ہی نہیں رکھا، وہ جو تمہارا ایک امیج تھا، جو تمہاری پرسنالٹی تھی، وہ میری نگاہوں میں ختم ہو گئی. اور جب انسان اپنے عیب اپنے گناہوں کو نہیں چھپائے گا، پروردگار عالم بھی اس کے گناہوں کو نہیں چھپائے گا. یہ جو امام نے فرمایا کہ مولا کائنات اللہ علیہ مشکلات مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہم اغفر لی ذنوب التی تحت کل اسم، پروردگار میرے ان گناہوں کو بخش دے کہ جو عصمت کے پردوں کو چاک کر دیتا ہے. یعنی لوگوں کے سامنے جو ہے نا، وہ جو میری عزت ہے، لوگ مجھے بڑا اچھا سمجھتے ہیں، یہ جو پردہ لوگوں کے درمیان حائل ہے نا، یہ ہٹ جائے گا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا بڑا گناہگار ہے، بے نمازی ہے، فلانی فلانی ہے. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو عصمت کے پردے کو چاک کر دیتے. امیر المومنین نے یہ فرمایا، اور علی کا پوتا علی ابن حسین فرما رہے ہیں کہ اس میں 5 گناہ آتے ہیں. 5 گناہ ایسے ہیں کہ جب انسان کرتا ہے، ان میں سے کوئی بھی ایک گناہ کرتا ہے تو عصمت کا پردہ چاک ہو جاتا ہے. یعنی معاشرے میں تم بے عزت ہو جاتے ہو، تمہارا وہ عزت و وقار کے جو معاشرے میں، گھر میں، محلے میں، خاندان میں ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. کتنی بری بات ہے اور کتنی مصیبت کی بات ہے کہ جب انسان اپنے ہی گھر میں بے عزت ہو جائے، اپنے ہی خاندان میں بے عزت ہو جائے، اپنے ہی محلے میں بے عزت ہو جائے، اپنی ہی کمیونٹی میں بے عزت ہو جائے. کتنی مصیبت کی بات ہے. امام فرما رہے ہیں، امام نے کہا کہ خدا میرے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جو عصمت کے پردے کو چاک کرتا ہے. اور علی کا پوتا اب اس گناہ کی تفسیر کر رہا ہے، کہا کہ اس کے اندر 5 گناہ آتے ہیں. پہلا اور دوسرا گناہ الحمدللہ میرے سامنے جو بنجوا بیٹھا ہے، اس میں سے سینہ ٹھوک کے گارنٹی کے ساتھ قسم کھا کے میں کہہ سکتا ہوں کہ ان 2 گناہ میں تو الحمدللہ یہ میرے سامعین میں سے کوئی بھی ملوث نہیں ہے. پہلی چیز شراب خوری. کہ شراب خوری گناہ کبیرہ میں سے ایسا گناہ کہ جب انسان شراب پیتا ہے عصمت کے پردے چاک ہو جاتے ہیں. اب لوگوں کے درمیان وہ بے عزت ہو جاتا ہے، خاندان میں بے عزت ہو جاتا ہے. اس کے میں اس پہ زیادہ گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ یہ مبتلا بھی نہیں ہے. دوسری چیز ہے جوا. الحمدللہ اس سے بھی ہم محفوظ ہیں. گیمبلنگ، کہ جوا اتنی خطرناک چیز ہے کہ جب انسان جوا کا عادی ہو جائے، شیطان شروع میں بڑا دھوکہ دیتا ہے، جوا میں جتاتا ہے. آپ نے 5,000 روپے لگائے، 5 لاکھ ملے آپ کو، آپ کہتے ہو یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے. پھر لگایا، ہار گئے. پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا، پھر لگایا. انسان اپنے سارے مال
جائیداد سب داؤ پہ لگا دیتا ہے، آخر میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ملتا. تو شراب خوری اور جوا عصمت کے پردے کو چاک کرتا ہے. اور تیسری چیز کہ جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ میرے بچے جو بیٹھے ہیں ان کے لیے ہے، کیونکہ جو اسکول کالج جاتے ہیں ان کو یہ بہت پیش آنے والا مسئلہ ہے. کہ امام فرما رہے ہیں کہ تیسری چیز کہ جو عصمت کے پردے کو چاک کرتی ہے وہ ہے تعاتی ما یضحک الناس من اللغو والمزاح. کہ ایسا جملہ یا ایسی بات کرنا لغو مزاحن کہ جس سے لوگوں کو ہنسی آئے. اگر میں اس کو اور آسان کر دوں تو یعنی بیہودہ مذاق کرنا، جیسے ہوتا ہے نا دوست کالج وغیرہ میں ہوتا ہے، خواہ مخواہ گندی باتیں کر رہے ہیں، خواہ مخواہ گندے مذاق کر رہے ہیں. امام فرما رہے ہیں کہ اچھی چیز نہیں ہے. عصمت کے پردے چاک ہو جائیں گے، معاشرے میں جو تمہاری عزت ہے نا وہ ختم ہو جائے گی. تمہارے پیٹھ پیچھے لوگ کہیں گے بڑا اس کے ساتھ نہیں بیٹھے کرو، اس کی زبان بڑی گندی ہے. اور اگر کوئی ایج والا انسان ایسی باتیں کرے کہ جو امام نے منع کیا ہے، اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا جاتا ہے کہ اس کے گھروں میں اس کے بچوں کے رشتے نہیں آتے، بچوں کے رشتے نہیں آتے کہ یہ آدمی ایسا ہے، فلاں 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 باتیں کرتا ہے. امام نے یہی کہا کہ بیہودہ مذاق نہیں کرو، ایسی بات مذاق میں نہیں کرو کہ جس سے لوگ ہنسیں اور بیہودہ ہو. عصمت کے پردوں کو چاک کر دیتا ہے. چوتھی چیز کیا ہے؟ ذکر العیوب الناس. لوگوں کے عیوب کو بیان نہیں کرو. کھلم کھلا اگر کر رہے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی آدمی چھپ کے کوئی کام کر رہا ہے، آپ نے دیکھ لیا، اب آ کے بیان نہیں کرو. خصوصیت کے ساتھ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلام میں مہمان نوازی کا بڑا ثواب ہے. جب تمہاری حاجت پوری نہیں ہو رہی ہو، جب تمہیں کسی پریشانی مبتلا ہو گئے ہو، تو روایت میں ہے کہ مومنین کو بلاؤ، اپنے گھر میں کھانا کھلاؤ. یعنی یہ مومنین جو عزت والا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے دعا قبول ہو رہی ہے، یا امیر المومنین کی وجہ سے یا ائمہ کی وجہ سے. ورنہ میری ذات میں کون سی ایسی خصوصیت آ گئی کہ میں جاؤں گا تو کسی کے گھر کی دعا قبول ہو جائے گی. یہ جو ولایت اور امامت کا رشتہ ہے نا، خدا کو اتنا پسند ہے کہ اگر مومنین تمہاری حاجت پوری نہیں ہو رہی، مومنین کو اپنے گھر میں دعوت کرو، کھانا کھلاؤ. لیکن آداب مہمان نوازی یہ ہے کہ جب کھانے پہ بلاؤ، دعوت پہ بلاؤ، تو پھر اپنی اسٹیٹس سے اس کی تواضع کرو. اس کا اسٹیٹس دے کے تواضع نہیں کرو. پیسے والا آئے گا تو برگر بھی آئے گا، فلانی بھی آئے گی، پیزا بھی آئے گا. اور غریب کو بلایا، ایک سالن ایک روٹی تنخواہ دیا. یہ آداب مہمان نوازی نہیں. مہمان نوازی یہ ہے کہ جب مہمان بلاتا ہے تو اپنی شان کے حساب سے کھلاتا ہے. مہمان نوازی یہ نہیں کہ مہمان کی حالت کو دیکھیے تو غریب ہے، اس نے تو کہا پیزا کھایا ہوگا، اس کو تو دال پہ تنخواہ دو. یہ آداب مہمان نوازی نہیں ہے. تو یہ میزبان کا حق، میزبان کی ذمہ داری ہے کہ جب مہمان کو بلائے تو اس کو عزت دے. واقعات بہت ذہن میں آ رہے ہیں لیکن ٹائم ختم ہو جائے گا، اس لیے میں کوئی واقعہ بیان نہیں کر رہا. لیکن جو مہمان جائے اس کے لیے بھی آداب ہے. یہ جو امام نے کہا نا کہ ذکر العیوب الناس، لوگوں کے عیبوں کو بیان نہیں کرو. یہ اب جو میں کہنے جا رہا ہوں یہ اس میں آتا ہے کہ جب کسی کا مہمان بن کے جاؤ تو جب جاؤ تو تمہاری آنکھیں بند ہو، اور جب باہر نکلو تو تمہارا منہ بند ہو. کیا مطلب؟ کیا میں مہمان جاؤں تو آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہوں اور باہر نکلوں تو منہ پہ زب لگا لوں؟ نہیں، معصوم قربان جاؤں اہل بیت کے اوپر. کہ آنکھیں بند کرنے سے مطلب ہے کہ اس کے گھر کے عیوب نہیں دیکھو. اس کا پردہ کیسا تھا، اس کی چھت کیسی تھی، اس کی لائٹ کیسی تھی، اس کے پنکھے کیسے تھے. باہر نکل کے یہ بیان نہیں کرو دیکھا تھا پنکھا کتنا پرانا لگا ہوا تھا، دیکھا تھا لائٹ کتنی کم تھی، دیکھا تھا پردے کتنے پرانے تھے، کارپیٹ کی حالت دیکھی تھی. امام کہہ رہے ہیں کہ آنکھیں بند کر لو. جب کسی کا مہمان جاؤ آنکھیں بند کر لو. جب باہر نکلو زبان بند کر لو. باہر نکل کے ہی نہیں کہو کھانا دیکھا تھا کیسا تھا، ٹھنڈا، چائے کیسی تھی دیکھی تھی، بسکٹ دیکھا تھا پرانے تھے. مہمان بن کے جاؤ تو آنکھیں اور زبان بند کر لو جب باہر نکلو. یہ ہے ذکر العیوب کہ جب باہر نکلو تو اس کی عیوب کو بیان نہ کرو. اور اس کے بعد پانچویں چیز کہ جو امام فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ امام فرما رہے ہیں کہ وہ مجالست و اہل تریب، کہ
بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے عصمت کے پردے چاک ہو جاتے ہیں. ایسے دوستوں سے دوستی، ایسے لڑکوں سے دوستی نہیں کرو کہ جو بد عقیدہ ہو. ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرو کہ جن کا عقیدہ امامت کمزور ہے، جن کا خدا پہ اعتماد کمزور ہے، جن کا توکل کمزور ہے. اس لیے کہ جب آپ میں سے بعض ہی جواب دیں گے مولانا ہم کو کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ جس بھی عقیدے کے ہوں ہمیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ غلط کہہ رہے ہیں آپ. سمندر کے کنارے بیٹھ جاؤ اور کہو کہ میں سمندر کے اندر تھوڑی گیا ہوں کہ میں گیلا ہو جاؤں. چاہے سمندر کے اندر جاؤ چاہے باہر جاؤ، ہوا اتنی مرطوب ہوتی ہے کہ خود بخود چہرہ کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں. آپ لاکھ یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو دوستوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا. دوستوں کا اثر ہوتا ہے، دوست کی بات کا اثر ہوتا ہے، چاہے اس وقت نہیں ہو، زندگی کے کسی بھی موڑ کے اوپر دوست کی بری باتوں کا اثر ہوتا ہے. تو امام نے 5ویں چیز یہ فرمائی کہ بد عقیدوں کے ساتھ نہیں بیٹھو، بد عقیدوں کے ساتھ تعلقات نہیں رکھو، ورنہ تمہارے عصمت کے پردے جو خدا نے رکھے ہیں وہ چاک ہو جائیں گے اور لوگوں کے سامنے تمہاری انسلٹ اور بے عزتی ہو جائے گی. اب آ جائیے دعائے کمیل کے دوسرے جملے کے اوپر. امام نے فرمایا کہ اللہم اغفر لذنوب التی تنزل النقم، پروردگارہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جو تیری ناراضگی کے سبب بنتے ہیں یا تیرے عذاب کے نزول کے سبب بنتے ہیں. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ خدا نے پوری امت کو جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا، لیکن یہ ہمارے نبی کا امتیاز ہے کہ پروردگار نے کہا کہ جب تک اے حبیب تم اس امت کے اندر ہو ہم اس امت کے اوپر عذاب نازل نہیں کریں گے. تو جو کہتے ہیں کہ قرآن کافی، ان سے پوچھو رسول تو چلے گئے، اب تو عذاب آ جانا چاہیے. تو پتہ ہی چلتا ہے کہ عقیدہ ہمارا ہی صحیح ہے کہ محمد چلے گئے تو کیا ہوا، لیکن کوئی ہے جو محمد جیسا ہے. چاہے وہ رسول کے رسول کے جانے کے بعد علی کے نام سے ہو، چاہے علی کے جانے کے بعد حسن کے نام سے ہو، چاہے حسن کے جانے کے بعد حسین کے نام سے ہو، چاہے آج ہمارے زمانے میں حجت ابن الحسن کے نام سے ہو، یعنی رسول کا جانا چین ہے جس کی وجہ سے اجتماعی عذاب نہیں آ رہا. ورنہ قوم لوط جو کام کرتی تھی کہ آج معاشرے میں دنیا میں نہیں ہو رہا ہے، عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے رسول سے کہ جب تک تم ہو نا عذاب نہیں آئے گا. کم تولنے کے اوپر عاد و سمود کو خدا نے تہز نہز کر دیا. آج کیا مسلمان کم نہیں تول رہا، ذخیرہ اندوزی نہیں کر رہا؟ عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ نے وعدہ کیا اے حبیب جب تک آپ ہیں عذاب نازل نہیں کریں گے. لیکن انفرادی عذاب آتا ہے. اگر کوئی شخص سے گناہ مبتلا ہو تو انفرادی عذاب آتا ہے. امام یہی تو فرمانے کہ پروردگارہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جو تیرے نزول عذاب کا سبب بنتے ہیں. چوتھے امام فرما رہے ہیں کہ اس میں 7 گناہ آتے ہیں. 7 گناہ ایسے ہیں کہ جس کو اگر کوئی شخص انجام دے، ان 7 میں سے کوئی بھی ایک گناہ انجام دے تو پروردگار عالم اس سے ناراض ہوتا ہے، اس کے اوپر اپنے عذاب کو نازل کرتا ہے. پہلا کیا ہے؟ عصیان العارف بالبغی، جانتے بوجھتے ہوئے گناہ کرنا. پتہ ہے نماز قضا کرنا حرام ہے، جان بوجھ کے نماز قضا کر رہے ہیں. پتہ ہے رمضان کا روزہ رکھنا واجب ہے، جان بوجھ کے رمضان کا روزہ نہیں رکھ رہے ہیں. پتہ ہے والدین کو اذیت دینا حرام ہے، جان بوجھ کے والدین کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں. پتہ ہے کہ دھوکہ دینا حرام ہے، جان بوجھ کے دھوکہ دے رہے ہیں. ایک مرتبہ ہے کہ انسان کو نہیں پتا، وہ الگ بات ہے. یہاں پہ کہا جا رہا ہے، چوتھے امام فرما رہے ہیں کہ اگر جو ہے وہ جانتے بوجھتے ہوئے کوئی شخص جو ہے وہ گناہ کرے تنزل النقم، اس کے اوپر جو ہے نا وہ خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے. اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے کہ وَالتَّطَاوُلُ عَلَى النَّاسِ، تطاول کا معنی ہوتا ہے کہ ایسا کام کرنا یا ایسا فعل کرنا کہ جس سے بڑائی ظاہر ہو، یعنی جسے کہتے ہیں کہ تکبر، غرور. نئی گاڑی لی ہے، گاڑی کی چابی ہاتھ میں لیے بیٹھے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں کہ نئی گاڑی لی ہے. موبائل لیا ہے،
دکھایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلا کہ میں نے 1.5-2 لاکھ کا موبائل لے لیا. اللہ نے کاروبار میں ترقی دی. اب سب کے سامنے بیٹھ کے میں نے فلاں جگہ 2 پلاٹ لے لیے, میں نے فلاں جگہ فلاں کام کر لیا, فلاں. یہ غرور و تکبر گناہ کبیرہ میں سے سوائے اللہ کے کسی کے لیے زیبا نہیں ہے. یہ صرف اللہ کے لیے زیبا ہے کہ وہ کہے کہ نحن نزلنا الذکر, ہم نے ذکر کو نازل کیا, ہم بارش برساتے ہیں, ہم نعمتیں دیتے ہیں. یہ صرف اللہ کے لیے ہے. آپ کے پاس جو کچھ ہے پروردگار عالم کا ہے, چاہے گھر ہو, چاہے گاڑی ہو, چاہے بنگلہ ہو, چاہے اسٹیٹس ہو, چاہے کچھ بھی ہو, سب پروردگار عالم کا ہے. تو جو چیز خدا کو ناپسند ہے کہ جو نزول عذاب کا سبب بنتی ہے, چوتھے امام نے فرمایا کہ وہ ہے غرور کرنا, تکبر کرنا. اور تیسری چیز ہے والاستہزاء بہم. اوپر جو گزرا تھا تعاتی اور استہزاء میں کیا فرق ہے؟ تعاتی یہ تھا, تعاتی کا مطلب تھا بیہودہ مذاق کرنا, گندی باتوں کے ذریعے سے ہنسانا. اور یہاں استہزاء کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کسی کو ایسی بات کرنا کہ جس سے سامنے والا ذلیل ہو جائے. مثلا گاڑی پرانی ہے, آپ مذاق اڑا رہے ہیں اس کا, بھائی اپنی گاڑی میری گاڑی کے سامنے نہیں کھڑا کیا کرو, بڑا برا لگتا ہے. یعنی ایسی بات کرنا, ایسا جملہ استعمال کرنا کہ جس سے سامنے والے کی کو حقیر کیا جائے یا اس کی تذلیل کی جائے, اسے کہتے ہیں استہزاء. امام کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کا استہزاء کرو گے, خدا کا جو ہے وہ ناراضگی مول لوگے, عذاب نازل ہوگا. مزاح المومن عبادہ, مومن کو ہنسانا خوش کرنا یہ عبادت ہے, لیکن توہین مومن حرام ہے. ایسی بات نہیں کرو کہ جس سے مومن کی توہین ہو جائے. امام نے دوسرا گناہ بتا دیا اور تیسری چیز بتا دی. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ مسخرہ کرنا. والسخریۃ منہم, تطاول, استہزاء اور سخریہ, تینوں میں کیا فرق ہے؟ تطاول گندی بات کے ذریعے سے لوگوں کو ہنسانا, استہزاء حقارت اور سامنے والے کو ذلیل کرنے کے لیے کوئی بات کرنا, وہ استہزاء ہے. سخریہ کیا ہوتا ہے؟ سخریہ کہ جو بہت زیادہ رائج ہے ہم سب کے درمیان, جیسے میں اپنی اردو میں کہوں تو کہ ریکارڈ لگانا. کسی دوست سے کوئی ہلکی سی غلطی ہو گئی, بس اس کے تو مصیبت آ گئی. غلطی سے اگر وہ 2 رنگ کی چپل پہن کے آ گیا, او بس یہ تو اب جہاں بیٹھیں گے باولا ہے بالکل. اسے تو یہی نہیں پتہ چلتا مجلس میں گیا تھا, ایک چپل کسی اور کی پہن لی, ایک اپنی پہن کے آ گیا. عمرے پہ گیا تھا, حج پہ اکثر یہ ہوتا ہے نا, کیونکہ یہاں پہ تو سب پینٹ شلوار پہننے کی عادت ہوتی ہے, وہاں پہ جا کے جب تہمت باندھنی پڑتی ہے, اکثر ایسا ہوتا ہے, اکثر نہیں یعنی کم و بیش ہو جاتا ہے, نہیں سنبھلتی, باز کی کھل جاتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی کا احرام کھل گئے, ایک مصیبت. عمرے سے آنے کے بعد جہاں بیٹھتے ہو, بھائی صاحب کہتے ہیں نا دھوتی کھل گئی تھی, ان کو پتہ ہی نہیں چلی. یہ مسخرہ پن ہے. امام کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کرو. تنزل النقم, خدا کی ناراضگی مول لے رہے ہو. جان بوجھ کے اس نے احرام تھوڑی کھولا تھا, جان بوجھ کے اس نے 2 رنگ کی چپل تھوڑی پہنی تھی, جان بوجھ کے وہ قمیض الٹی تھوڑی پہن کے آ گیا تھا. ٹی شرٹ اس نے جان بوجھ کے تو الٹی نہیں پہنی تھی, غلطی سے ہو گئی تھی. اب اس کو مسخرہ پن کرنا, جہاں بیٹھے اس کا ریکارڈ لگاؤ, جہاں بیٹھے اس کی تمسخر کرو. امام کہہ رہے ہیں کہ خدا کی ناراضگی مول نہیں لو, ورنہ تم پر عذاب آئے گا. اور 5ویں چیز وہ اظہار الفقر, کہ جو ہمارے یہاں بہت رائج ہے. اللہ نے ساری نعمتیں دی ہیں, لیکن ہر وقت غربت کرونا روتے رہتے ہیں. بڑی مشکل ہے, گزارا نہیں ہوتا. بینک کے اندر 2 کروڑ روپے ہیں, لیکن جب بیٹھیں گے بھائی مہینہ گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. اظہار فقر کرنا, ہر وقت تنگ دستی بیان کرنا. چند موارد ایسے احادیث میں آیا ہے, چند موارد ایسے جہاں پہ خدا ملائکہ کو جمع کرتا ہے, کہتا ہے دیکھو. ان میں سے ایک مورد یہ ہے کہ جسے پروردگار عالم نے نعمتوں سے نوازا, اور وہ جب لوگوں کے درمیان بیٹھ کے کہے
بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے، بڑی مشکل ہے، بڑی پریشانی ہے، مہنگائی بہت ہو گئی ہے. خدا ملائکہ کو جمع کرتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو ذرا کون سی نعمت ایسی کہ جو میں نے اس کو نہیں دی ہے، اور یہ لوگوں کے درمیان بیٹھ کے معاذ اللہ مجھے ذلیل کر رہا ہے. یعنی اللہ نے مجھے نہیں دیا، شکایت کر رہا ہے لوگوں کے درمیان، میری توہین کر رہا ہے. امام کہہ رہے ہیں کہ اظہار الفقر یہ موجب بنتا ہے کہ تم اللہ کی ناراضگی مول لے رہے ہو، تمہارے اوپر عذاب آئے گا. اور چھٹی چیز کہ والنوم عن الاتمۃ، جان بوجھ کر عشاء کی نماز قضا کرنا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان تھکا ہوا تھا، اس نے کہا کہ مغرب کی عشاء پڑھتا ہوں، مغرب کی نماز پڑھتا ہوں، عشاء کی بعد میں پڑھوں گا. اگر بھول گیا تو خدا غفور الرحیم ہے، لیکن جان بوجھ کے جو ہے وہ نماز کو عشاء کو قضا کرے تو امام فرما رہے ہیں کہ یہ خدا کی غضب کو مول لے رہے. اور ساتویں چیز کہ جو امام فرما رہے ہیں کہ الاستحقار النعم، خدا نے جو نعمتیں دی ہیں نا ان کو حقیر سمجھنا. اللہ نے کتنی نعمتیں ہم کو دی ہیں، لیکن ان نعمتوں کو سامنے والوں کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں اپنا گھر دیکھا، چھوٹا گھر ہے، گرم بہت ہے، گاڑی پرانی بہت ہے، فلانی مسئلہ ہے، یہ کیا ہے؟ جو نعمتیں خدا نے تم کو دی نا ان کو تم حقیر سمجھ رہے ہو. اولاد نعمت ہے، میرے بچے ایسے ہیں، اس کے بچے ایسے ہیں، یہ نعمت کی تحقیر ہے. روایتوں میں آیا کہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرو کہ خدا تم کو اچھا گھر دے اور اچھی سواری دے. اپنا گھر ہونا بہت بڑی نعمت ہے، اپنے پاس سواری ہونا بہت بڑی نعمت ہے. جو کرائے پہ رہ رہے ہیں نا ان سے ذرا جا کے پوچھو کہ مہینہ شروع ہوتا ہے، کرایہ دے کے شروع ہوتا ہے، اور وسط مہینے سے پھر فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ اگلے مہینے کا کرایہ کیسے دوں گا. 6 مہینے نہیں گزرتے فکر لگ جاتی ہے کہ مالک مکان یہ نہ کہہ دے کہ گھر کو چینج کرو. تو جو نعمتیں پروردگار عالم نے دی ہے، صحت نعمت ہے. جہاں بیٹھو اپنے جسم کے عیوب بیان نہیں کرو، میں بڑا کمزور ہوں، مجھ سے تو چلا بھی نہیں جاتا. اگر چلا نہیں جاتا تو ایک بات ہے، اس کے علاوہ کتنی نعمتیں، آنکھ صحیح ہے یا نہیں ہے، کان صحیح ہے یا نہیں ہے، زبان صحیح ہے یا نہیں ہے. یہ جو انسان سونگتا ہے، خوشبو اور بدبو کو محسوس کرتا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. ساری نعمتوں کو چھوڑ کے خالی اس کی طرف توجہ دلا رہا. اگر یہ سونگنے والی نعمت ختم ہو جائے، گھر جل جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا، انسان کو خوشبو ہی نہیں آتی. کھانا جل کے بھسم ہو جاتا ہے، خاتون کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کچن کے اندر جو ہے نا وہ کھانا جل رہا ہے. تو جو نعمت پروردگار ہے نا، پہلے اس کا شکر ادا کر لو، اس کے بعد جو نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں شکوہ کرو. کیونکہ جب نعمتوں کا شکر کرنا شروع کرو گے تو خدا کہہ رہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتے. جب شمار نہیں کر سکتے تو کیسے شکوہ کرو گے کہ یہ دیا ہے یہ نہیں دیا ہے. تو ساتویں چیز کہ نعمتوں کا شکر. اور میں جلدی سے تیسرے گناہ کی مکمل کروں اور اس کے بعد نہیں، یہ تیسرا گناہ اگر میں نے شروع کیا بیان تو ٹائم بہت ہو جائے گا، تو وہ انشاءاللہ کل کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی باقی 4 گناہوں کو بیان کر دیا جائے. کہ اہل بیت کے در سے وابستہ رہنے میں سراسر فائدہ ہی ہے. آج ماڈرن زمانہ ہے نا، موالی بیٹھے ہیں کہ آج لوگ دین بھی جو ہے نا وہ اے آئی سے پوچھتے ہیں. چیٹ جی پی ٹی پہ جا کے پوچھتے ہیں یہ مسئلہ ہے بتاؤ. یہ اے آئی کیا ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس. کہ جو بھی آپ سوال کریں وہ آپ کو جواب بتا دے گی، چاہے میڈیکل کا ہو چاہے کسی کا ہو. یہ اے آئی کب سے آیا ہے، کب بنایا؟ یہ بھی تو جدید ہے نا، ابھی تو کام ہو رہا ہے اس پہ.
تو جب بھی مصیبت میں پڑ جاؤ نا تو اے آئی کے پاس نہیں جاؤ، آئی اے کے پاس جاؤ۔ آئی اے کون ہے؟ امام علی، کہ جب بھی کوئی مصیبت پڑ جائے، جب بھی کوئی پریشانی آ جائے، اے آئی کو سرچ نہیں کرو، آئی اے کو سرچ کرو، کیونکہ اے آئی تو کبھی کبھی ایسا دھوکہ دیتی ہے، ایسا دھوکہ دیتی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نے کہاں پہ ڈنڈی ماری۔ لیکن آئی اے ایسا ہے کہ اگر غلط سوال بھی کر دو تو اس کا صحیح جواب بتا دیتا ہے کہ تم نے سوال غلط کیا، حقیقت یہ ہے۔ اب جب آئی اے کا تذکرہ آ گیا تو پھر تو واقعہ بھی سنتے جائیے آئی اے کا، امام علی کا۔ اسبق ابن نباتہ مولا کائنات کے صحابی ہیں۔ 21 رمضان کے مصائب میں ہر سال آپ سنتے ہیں کہ جب امام حسن نے کہا تھا کہ سب اپنے گھر چلے جاؤ، سب چلے گئے تھے، اسبق ابن نباتہ بیٹھ، اتنی مولا سے محبت کرتے تھے۔ کہتے ہیں کوفے میں ایک دن اسبق ابن نباتہ کی ملاقات نہیں ہو پائی، مصروف ہوں گے یا جو بھی وجہ ہوگی، سارا دن گزر گیا، مولا سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اپنے گھر میں بیٹھے تھے، دل میں ہڑک اٹھی، جیسے ہمارے بچوں کے دل میں ہڑک اٹھتی ہے نا۔ رات کے 2:30 بجے بیل بجی، آپ نے دروازہ کھولا، پتہ چلا وہ زنگر برگر آیا ہے۔ ہڑک اٹھی تھی برگر کھانے کی، رات کے 2:30 بجے کال کر دی۔ ہڑک کیا ہوتی ہے؟ انسان کسی چیز کے لیے بے چین ہو جاتا ہے، بس جیسے ہمارے بچے فوڈ پانڈا ساری رات گلی میں دوڑتے رہتے ہیں، کوئی 4 بجے کھانا منگا رہا ہے، کوئی 3 بجے منگا رہا ہے، کیا ہڑک اٹھتی ہے۔ موبائل پہ بیٹھے تھے، بیٹھے بیٹھے ایک دم سے بھوک لگی، اب کیا کرے؟ فوڈ پانڈا کو کہا کہ جاؤ فلاں جگہ سے پراٹھے لے کے آ جاؤ، وہاں سے یہ لے آؤ، وہاں سے یہ لے آؤ، یہ ہڑک ہوتی ہے۔ لیکن علی والے کی جو ہڑک اٹھتی ہے نا، وہ علی کے دیدار کی اٹھتی ہے، اسے کھانے کی ہڑک نہیں اٹھتی۔ اسے جو ہڑک اٹھتی ہے نا وہ یہ کہ ایک دن ہو گئے میں نے، یعنی ایک دن ہو گئے میں نے علی کا دیدار نہیں کیا، ہڑک یہ ہے۔ اسبق ابن نباتہ گھر میں بیٹھے تھے، ایک مرتبہ دل میں ہڑک اٹھی اپنے مولا کی زیارت کرو۔ گھر سے نکلے، دوپہر کا ٹائم ہے، بیت الشرف علی پہ پہنچے، کوفہ شہر ہے۔ جیسی در پہ پہنچے، دیکھیں علی کا ماننے والا ایسے ہی مؤدب ہونا چاہیے۔ گھر میں ہڑک اٹھی، بیٹھا نہیں گیا، در علی پہ آ گئے۔ لیکن آئے تو دیکھا کہ یہ تو دوپہر کا ٹائم ہے، ایسا نہ ہو کہ میرا مولا آرام کر رہا ہو، ایسا نہ ہو میرا مولا کسی کام میں مصروف ہو، میں دق الباب کر دوں۔ اور میرا علی تو علی کا رسول کا اخلاق ہے، منع نہیں کرے گا، اپنا کام روک دے گا، لیکن یہ تو مناسب نہیں ہے نا کہ میں علی کے آرام میں مخل ہو جاؤں۔ یہ سوچ کے در علی پہ بیٹھ گئے، دروازہ نہیں کھٹکھٹایا۔ امیر المومنین کسی کام سے نکلے، جیسی دروازہ کھولا دیکھا اسبق ابن نباتہ بیٹھے۔ کہا اسبق خیریت؟ کہا مولا گھر میں بیٹھا تھا، ایک دم سے جی چاہ کہ آپ کے چہرے کی زیارت کروں تو میں آیا۔ تو مولا نے کہا کہ پھر دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹایا؟ کہا مولا میں نے اس لیے نہیں کھٹکھٹایا کہ پتہ نہیں آپ آرام کر رہے ہو، کسی کام میں مصروف ہو، تو میں دروازے پہ بیٹھ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھو علی سے محبت کرو گے تو دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ ہمارے دوست، ہمارے ساتھ رہنے والا دوست اگر اس کا اسٹیٹس بڑھ جائے نا، مال کے اعتبار سے زیادہ ہو جائے، عہدے کے اعتبار سے زیادہ ہو جائے، تو وہ آپ کے پاس بھی آئے گا، اگرچہ آپ کے بچپن کا ہی دوست کیوں نہ ہو، لیکن اس کے ایٹیٹیوڈ میں فرق آ جاتا ہے۔ اب ذرا وہ آپ چاہیں کہ پہلے کی طرح ملے، اس کے باڈی لینگویج سے پتہ چل جاتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تمیز سے ملو، اپنے اوقات میں رہو۔ یہ تو صرف امیر المومنین ہیں، رسول اللہ کے داماد ہیں، بھائی ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، حسنین کے والد ہیں۔ لیکن جب کوئی محبت کرتا ہے نا علی سے، تو علی ایسی محبت کرتے ہیں کہ جیسے ہم اور آپ اپنے دوستوں سے محبت کرتے ہیں۔ باہر نکلے دیکھا اسبق بیٹھے ہیں۔ کہا اسبق خیریت، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا مولا بڑا جی چاہ رہا تھا آپ کی ملاقات کا، میں آیا لیکن دوپہر کا ٹائم تھا، میں نے مناسب نہیں سمجھا تو میں یہاں بیٹھ گیا۔ مولا نے جس طرح دوست کے ہاتھ پہ تالی مارتا ہے نا، مولا نے اس طرح پنجہ کھولا اور اسبق کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا۔ اسبق کا ہاتھ جب آیا مولا نے اس سر جکڑ لیا۔
اور اب مولا آگے آگے جا رہے ہیں، ازبق ہاتھ تو مولا کے ہاتھ میں نا، ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ مولا نے کہا کہ اے ازبق، اگر کوئی شخص ہم سے اس طرح محبت کرے نا، خدا اس کو جنت کے اندر بلند مقام عطا کرے گا۔ یعنی ازبق تم جس طرح ہم سے محبت کرتے ہو نا، اگر ہمارا ماننے والا اس طرح سے ہم سے محبت کرے، جنت کے اندر خدا اس کو بلند مقام عطا کرے گا۔ جنت بھی ایسی نہیں ہے کہ جیسے بہجانی حال میں آپ بیٹھے ہیں سب ایک ہی جگہ بیٹھے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جنت کے اندر بھی اسٹیٹس ہیں، جیسے کراچی کے اندر ہے، یہ بیریا ٹاؤن ہے، یہ ڈیفنس فیز 8 ہے، یہ 4 ہے، یہ کلفٹن ہے، یہ سوسائٹی ہے، یہ سولجا بازار ہے، یہ کھڈا مارکیٹ ہے۔ جنت میں بھی ایسے ہی ہوگا۔ جنت میں ہر مومن جائے گا، لیکن بعض مومن ایسے ہوں گے کہ جنہیں 2 سال گزر جائیں گے، علی کے چہرے کی زیارت نہیں کر سکیں گے۔ ایسی جنت میں کیا فائدہ کہ جہاں پہ جانے کے بعد بھی علی کے چہرے کی زیارت نہ ہو۔ جنت تو وہ فائدے مند ہے کہ جہاں پہ جب میں اپنے گھر سے نکلوں مجھے علی کا چہرہ نظر آئے، جب میں اپنے گھر سے نکلوں مجھے حسن حسین نظر آئے، جب میں اپنے گھر سے نکلوں مجھے ائمہ کی زیارت ہو۔ امام نے کہا اے ازبق، اگر کوئی ہم سے اتنی محبت کرے نا، خدا روز قیامت اسے جنت میں بلند مقام عطا کرے گا، یعنی ہماری مقام جہاں پہ ہم ہوں گے نا وہاں پہ ہوگا۔ ازبق نے تعجب سے پوچھا مولا وہ انکان مسیحا، مولا اگر وہ گنہگار ہو گئے تب بھی؟ مولا نے یہ آیت پڑھی کہ جو میں نے سرنامہ کلام میں پڑھی تھی۔ مولا نے کہا تم نے یہ نہیں پڑھا من تاب و آمن و عمل صالحا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جو توبہ کرے عمل صالح کرے اللہ اس کے گناہوں کو نیکی میں بدل دے گا۔ تم نے یہ والی آیت نہیں پڑھی؟ مولا نے آیت پڑھ کے ہی بتا دیا کہ دیکھو ہم سے محبت کرو، خدا تمہارے سیئات کو حسنات میں بدل دے گا۔ کہ اہل بیت تو ہے ہی ایسے کہ جو جس کے دل میں ذرہ برابر بھی محبت ہو نا اہل بیت کی، جنت میں بھی جاتا ہے، ہدایت بھی پاتا ہے۔ آج شہروں میں امام حسین قریب ہے نا، سر امام حسین جو کربلا سے چلا تھا نا، اس میں اختلاف ہے نا کہ اہل بیت قید خانے میں کتنے دن رہے۔ 1 سال رہے، پہلے اربعین پہ کربلا میں آئے تھے یا 1 سال بعد آئے تھے؟ اس میں بڑی بحثیں ہیں، لیکن اکثر اسی بات کی قائل ہے کہ پہلا چہلم زینب نے کربلا میں کیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جہاں جہاں سے سر حسین گزرا تھا نا، وہاں وہاں انقلاب برپا ہو گئے تھے۔ یزید کے لیے قید خانے میں اہل بیت کو رکھنا مصیبت ہو گیا تھا، اس لیے کہ جہاں جہاں سے سر حسین گزرا لوگوں کے اندر شعور بیدار ہوا، تو یزید نے اپنے لیے خطرہ محسوس کیا، چند دن قید خانے میں رکھا، اس کے بعد رہا کیا، اور پہلے چہلم پر ہی شہزادی زینب اپنے بھائی کا چہلم منانے کربلا پہنچی۔ تو جب قید خانے میں تھی نا، قید خانے کی اتنی روایتیں ہیں، اتنے واقعات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے، علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت یزید کے دربار میں کئی مرتبہ لائے گئے، 1 مرتبہ نہیں کئی مرتبہ لائے گئے، کہ جب اہل بیت کو یزید کے دربار میں لے کے آئے ہیں نا، تو اس طرح سے کھڑا کیا گیا کہ ایک رسی کے اندر ساری بیبیوں کے گلے بندھے ہوئے ہیں۔ چوتھے امام کو ہتھکڑی بیڑی پہنا کے سید سجاد کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ یزید کے سامنے تشت پہ سر امام حسین رکھا ہے، اور جو لوٹا ہوا اسباب کربلا میں جو اہل بیت کا اسباب لوٹا تھا نا، وہ سامنے رکھا تھا۔ یزید تخت پہ بیٹھا ہے، لیکن 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس نے یزید کو جو ہے نا وہ پریشان کر دیا، بار بار کھڑا ہوتا ہے، بار بار بیٹھ جاتا ہے۔ وہ 2 چیز کون سی تھی؟ ایک سکینہ تھی، اور ایک سکینہ سے محبت کرنے والا عباس تھا، کہ جب لٹا ہوا اسباب تھا نا
اس میں وہ علم کے جو عباس کے ہاتھ میں تھا نا، جب اس پہ نظر پڑی تو ایک مرتبہ یزید کھڑا ہوا پریشانی کے عالم میں، پھر بیٹھ گئے، پوچھا کہ یہ علم کس کے ہاتھ میں تھا؟ لوگوں نے پوچھا نا کہ اے یزید تجھے ان چیزوں سے، ان قیدیوں سے کیا پریشانی، تو بار بار کھڑا کیوں ہوتا ہے، بار بار بیٹھتا کیوں ہے؟ یزید نے کہا یہ بتاؤ یہ علم کس کے ہاتھ میں تھا؟ کہا یہ علم حسین کے بھائی عباس کے ہاتھ میں تھا۔ کہا کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہا اس لیے پوچھ رہا ہوں، ارے اس نے جب تک کہ علم کو جہاں سے پکڑا ہوا تھا نا، ارے اس علم پہ ہر جگہ تیر و تلوار کے نشان ہے، لیکن جہاں یہ علم پکڑا ہوا تھا وہاں پہ کوئی تیر و تلوار کے نشان نہیں، یعنی یہ عباس جب تک شہید ہوا اس وقت تک علم کو نہ چھوڑا۔ کہا یہ پریشانی ہے مجھے۔ کہا دوسری پریشانی کیا ہے جو تجھے پریشان کر رہی ہے؟ کہا یہ بچی ہے، یہ بار بار کھڑی ہوتی، بار بار بیٹھتی ہے، مجھے پریشانی ہو رہی ہے، اس بچی کو کیا ہو گیا ہے؟ یزید نے پوچھا سکینہ سے کہ بیٹا تمہیں کیا پریشانی؟ بیٹا میرے منہ سے نکل گیا۔ کہا کہ اے تو بار بار کھڑی کیوں ہوتی ہے، بیٹھتی کیوں ہے؟ کہا کہ اے یزید تیرے سپاہیوں نے ایک رسی کے اندر 12 گلے باندھے ہوئے، میں قد میں سب سے چھوٹی ہوں، جب میں بیٹھتی ہوں تو بیویوں کی گردن دب جاتی ہے، جب میں کھڑی ہوتی ہے میرے پاؤں میں درد ہونے لگتا۔ سکینہ جب کربلا سے نکلی ہے نا، اتنی مصیبتیں سکینہ کے اوپر پڑی۔ سکینہ کو سکینہ نام ہی اسی لیے رکھا گیا تھا کہ امام حسین کو دیکھ کے سکون ملتا تھا ان کو، لیکن کربلا کے بعد یہ سکینہ اتنے مصائب اٹھائے ہیں۔ یزید کے دربار میں شہزادی 4 سال کی ہیں اور انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ یزید ہاتھ میں بیت کی چھڑی لیے ہوئے امام حسین کے دندان مبارک پر چھڑی مار رہا۔ مظلوم بچی نے کیسے ہی منظر دیکھا ہوگا کہ باپ کا کٹا ہوا سر ہے اور ملعون بار بار چھڑی مار رہا ہے، لیکن اہل بیت کے حق کا دفاع کرنے والے پروردگار عالم دنیا میں ہر جگہ پیدا کرتے ہیں۔ ایک صحابی رسول بیٹھے تھے، انہوں نے جیسے یہ منظر دیکھا کہا کہ اے یزید تجھ پہ وائے ہو، ارے تو اس کے دندان مبارک پہ چھڑی مار رہا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول کو حسین کے ہونٹوں کو چوستے دیکھا ہے۔ یزید کے دربار میں یزید کے اوپر لعنت ہو رہی ہے۔ یزید نے اپنی اس کارنامے کو دکھانے کے لیے ایک مرتبہ سارے سفیروں کو اپنے دربار میں بلایا تاکہ اہل بیت کا تماشا دکھا سکے اور دنیا والوں کو دکھا سکے کہ دیکھو میری طاقت کتنی ہے۔ اہل بیت دربار میں کھڑے ہوئے، یزید کے سامنے امام عالی مقام کا سر مبارک ہے، روم کا سفیر بیٹھا تھا۔ اس نے پوچھا کہ یہ لوگ قیدی کون ہیں؟ کہا کہ انہوں نے ہمارے خلاف قیام کیا تھا، ہم نے ان کی مردوں کو قتل کر دیا۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا وہ جس نے قیام کیا تھا نا، یہ اس کا بیٹا ہے، ہم نے اس کو قیدی بنایا ہوا ہے۔ وہ جو خواتین ہیں نا وہ اس کے گھر کی عورتیں ہیں، ہم نے ان کو قیدی بنایا ہوا ہے۔ یزید نے چھڑی اٹھائی، مظلوم امام کی ہونٹوں پہ مارنے لگا۔ روم کی سفیر نے پوچھا یہ سر کس کا ہے؟ یزید نے کہا کہ تجھے کیا مطلب؟ کہا نہیں میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جب میں واپس روم جاؤں گا میرا بادشاہ مجھ سے پوچھے گا تو میں آدھی بات کیسے بتاؤں گا، مجھے پوری بات بتانا، یہ سر کس کا ہے؟ کہا یہ سر حسین ابن علی ابن ابی طالب کا ہے۔ کہا اس کی ماں کا نام کیا ہے؟ کہا اس کی ماں کا نام فاطمہ بنت محمد ہے، یہ محمد کی بیٹی ہے۔ ایک مرتبہ اس روم کے سفیر نے کہا کہ اے یزید تجھ پر بھی توف ہو، تیرے اسلام تیرے دین کے اوپر بھی توف ہو، میں حضرت داؤد کی نسل سے ہوں اور میرا اور حضرت داؤد کے درمیان ہزاروں نسلوں کا فاصلہ ہے، لیکن آج بھی عیسائی قوم میرا اتنا احترام کرتی ہے کہ داؤد کی نسل سے کہ میں جہاں سے چلا جاؤں وہاں کی مٹی اٹھاتے ہیں احترام کے طور پہ، اور تو کتنا بدبخت ہے، ارے تو نے اس محمد کے نواسے کو قتل کر
دیا کہ محمد کے درمیان اور ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہ تھا۔ ایک مرتبہ یزید نے کہا اس کو قتل کر دو۔ اس نے کہا مجھے قتل کر دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کلمہ شہادت پڑھی، لا الہ الا اللہ پڑھا، محمد رسول اللہ پڑھا، اور ایک مرتبہ کہا یزید قتل کرنے سے پہلے مجھ سے ایک بات سن لے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا میں نے رات کو خواب میں دیکھا محمد مصطفیٰ آئے ہیں اور آنے کے بعد کہہ رہے ہیں اے شخص کل تو عنقریب جنت میں ہمارے پاس آنے والا ہے۔ ارے مجھے تو میرے نبی نے یہ اس وقت بتا دیا جب میں عیسائی تھا کہ تو جنت میں جانے والا ہے۔ یہ ہے حسین کا سر کہ جہاں جہاں سے گزر رہا ہے تبلیغ کرتا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ جب اہل بیت کو بلایا گیا دربار میں، جب یہ غالباً پہلا واقعہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ دربار میں داخل ہوئے ہوں گے نا، جب کا یہ واقعہ ہے، تو ایک مرتبہ یزید نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ حسین کی بہنیں ہیں۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ حسین کا بیٹا ہے۔ یزید نے سید سجاد کو مخاطب کر کے کہا، بس آخری جملے، سید سجاد کو مخاطب کر کے کہا کہ خدا نے تم کو ذلیل کیا، دیکھو تمہارے باپ کو کس طرح سے خدا نے قتل کیا۔ میرے مولا نے کہا کہ اللہم لعن من قتل ابی، خدا اس کے اوپر لعنت کرے کہ جس نے میرے باپ کو قتل کیا۔ یزید کو اتنا غصہ آیا، ایک مرتبہ جلاد کو حکم دیا، اے جلاد ابھی تک ان کے تیور نہیں بدلے، آگے علی ابن حسین کو قتل کر دے۔ جلاد آگے بڑھا، سید زینب جو ابھی تک بیویوں کے جرمٹ میں چھپی بیٹھی تھی نا، ایک مرتبہ دیکھا ارے امامت کا چراغ بجھنے والا ہے، ایک مرتبہ دوڑ کے آئے، آنے کے بعد اپنے آپ کو سید سجاد پہ گرایا، کہا اے یزید ہمارے سارے مرد قتل کرنے کے بعد کیا ابھی بھی تیرے دل کو ٹھنڈک نہیں پہنچی؟ ارے میرے بیٹے کو قتل کرے گا لیکن تجھے اس سے پہلے مجھے قتل کرنا پڑے گا۔ یزید نے جلاد سے کہا اے جلاد سوچتا کیا ہے؟ پہلے یہ پھوپھی بھتیجے عجیب ہیں، کتنی محبت ہے، پہلے پھوپھی کو قتل کر دے، اس کے بعد اس کے بھتیجے کو قتل کر دے۔ آگے جلاد آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا۔ ارے وہ کنیز کہ جو کنیز نہیں تھی حسین ماں کہتے تھے، فضا نے جیسے یہ منظر دیکھا، علماء یہی پڑھتے ہیں نا، فضا نے جیسے یہ منظر دیکھا، ارے جلاد آگے بڑھ رہا ہے، زینب کو قتل کرنے والا ہے۔ فضا دوڑ کے گئی، جا کے اپنے آپ کو زینب پہ گرایا اور یزید کو مخاطب کر کے کہا اے یزید اگر تجھے قتل کرنا ہے پہلے مجھے قتل کر، میرے سامنے میری شہزادی قتل نہیں ہو سکتی۔ یزید نے جلاد سے کہا دیکھتا کیا ہے، پہلے اس حبشی کنیز کو قتل کر دے، اس کے بعد علی کی بیٹی کو قتل کر، اس کے بعد حسین کے بیٹے کو قتل کر دے۔ جلاد آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ ایک مرتبہ فضا نے دربار میں نظر دوڑائی، دیکھا حبشہ کے کچھ غلام سپاہ بھی یزید میں شامل ہیں۔ ایک مرتبہ زینب مخاطب کر کے فضا نے کہا اے حبشہ کے غلام تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری قوم و قبیلے کی عورت پہ تلوار چلائی جائے اور تم خاموشی سے کھڑے ہو کے یہ منظر دیکھتے رہو۔ جیسے یہ سنا حبشہ کے غلاموں نے تلوار کھینچ لی اور کہا اے یزید اپنے جلاد کو روک دے، اگر ہمارے قبیلے کی خاتون کا سر قلم ہوا کبھی دربار کے اندر خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ ارے یزید نے دیکھا حالات سازگار نہیں ہے، جلاد کو روک دیا۔ ارے فضا بھی بچ گئی، زینب بھی بچ گئی، سید سجاد بھی بچ گئے، لیکن دل یہ کہتا ہے زینب نے ایک مرتبہ مدینے کی طرف رک کر کے کہا ہوگا اے نانا آپ کی کنیز کی اتنی غربت، اگر وہ اپنے قوم قبیلے والوں کو بلائے سب ان کو بچانے کے لیے آ جائے، محمد کے خاندان کو کوئی بچانے والا نہیں۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ ہماری اس خلیج سے توسل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگارہ ہماری نا آنسوں کو رمال زہرہ میں جگہ عطا فرما۔ پالنے والے ہماری نا آنسوں کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے سکون کا ذریعہ قرار دے۔ پروردگارہ مملکت ایران کی سرحدوں کی حفاظت فرما، تمام دشمنان اسلام و منافقین کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ جتنے بھی زائرین گئے ہوئے ہیں پروردگارہ ان کی جان و مال کی حفاظت فرما، جو جہاں فرش عزا بچھا رہا ہے بانیان عزا اور حاضرین عزا کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ پالنے والے ہمیں امام زمانہ کے انصار اعوان میں شامل فرما، جب امام کا ظہور ہو ہمیں جلد سے جلد امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین
آگے آ جائیں, صفے بنا لیں. بسم اللہ. رضا تک پہنچ گیا اکبر عالم شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر عالم شہ کی ابا تک پہنچ گیا. آواز رن سے آئی کہ بابا میں گر پڑا, صدا تک پہنچ گیا اکبر عالم شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر عالم شہ کی ابا تک پہنچ گیا. جس ہاتھ نے گرایا تھا ہم شاہ مصطفیٰ, جس ہاتھ نے گرایا تو ہم شاہ مصطفیٰ, نیزہ لیے وہ ہاتھ, نیزہ لیے وہ ہاتھ, رضا تک پہنچ گیا اکبر عالم شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر عالم شہ کی ابا تک پہنچ گیا. ایسے گری ہے خیمے میں اکبر کی لاش پہ, ایسے گری ہے خیمے میں اکبر کی لاش پہ, زینب کا خون کھا کے, زینب کا خون کھا کے شفا تک پہنچ گیا اکبر عالم شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر عالم شہ کی ابا تک پہنچ گیا. لیلا یہ رو کے کہتی تھی اکبر کہاں ہو تم, لیلا یہ رو کے کہتی تھی اکبر کہاں ہو تم, ظالم کا ہاتھ میری, ظالم کا ہاتھ میری, رضا تک پہنچ گیا اکبر عالم شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر عالم شہ کی ابا تک پہنچ گیا. دستار سے وہ مانگی, دستار سے وہ مانگی, رضا تک پہنچ گیا اکبر عالم شہ کی ابا تک پہنچ گیا اکبر عالم شہ کی ابا تک پہنچ گیا. آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا, جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا, جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا, جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا. ہر تماچے پہ سکینہ نے, ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا,
ہے سارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین سب بولے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل صحیح نور حیا علی خیر العمل حیا علی ہاں حیا علی خیر العمل حیا حیا علی خیر العمل حیا علی حیا علی خیر العمل حیا علی سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے کس کا ماتم کیجئے گا سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے چلتے چلتے جو سکینہ کہیں گر جاتی ہے چلتے چلتے جو سکینہ کہیں گر جاتی ہے خود کو نیزے سے گراتا ہے خود کو نیزے سے گراتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا جب دیدا سر سے چھنی میں سزا دیتی رہی تو نہ
بآل محمد صلوات